ٹی وی پر ایسے ڈرامے چلتے ہیں جن میں ہیرو دکھ کے اندر سگریٹ پی رہا ہے اور نیچے پٹی چلتی ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ویلن شراب پی رہا ہے، نیچے پٹی چلتی ہے کہ شراب کا استعمال ممنوع ہے۔ ایک عورت خاوند سے چھپ کر باہر افیئر چلا رہی ہے، لیکن یہ پٹی نہیں چلتی کہ دھوکہ دینا گناہ ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ فرمایا کہ مومن ہر خصلت میں ڈھل سکتا ہے لیکن وہ خیانت نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک مرد دوسرے کی بیوی سے تنہائی میں ملتا ہے لیکن یہ پٹی نہیں چلتی کہ دوسرے کی بیوی سے یا نامحرم سے ملنا اور خلوت اختیار کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، فرمایا کہ نامحرموں کے پاس جانے سے بچو۔ فرمایا کہ شیطان تمہارے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب دو نامحرم آپس میں خلوت اختیار کرتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان آ جاتا ہے۔ کردار جھوٹ بولتے ہیں لیکن یہ پٹی نہیں چلتی کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ 1 میل تک دور چلا جاتا ہے بدبو کی وجہ سے۔ جھوٹ کی ایسی نحوست ہے۔ فرمایا کہ مومن میں ہر خصلت آ سکتی ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ خائن نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ جھوٹ بولتے بولتے آدمی اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ شادی میں مرد اور عورتیں رقص و سرور میں مگن ہوتے ہیں، ڈھول باجوں میں مگن ہوتے ہیں، مگر یہ پٹی نہیں چلتی کہ موسیقی اسلام میں حرام ہے، بانسری اسلام میں حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ جا رہا تھا تو اس طرح بانسری کی آواز سنی تو نبی علیہ السلام نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور تھوڑی دیر کے بعد پوچھا عبداللہ کیا ابھی آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب نہیں آ رہی۔ تو تب جا کے نبی علیہ السلام نے اپنی کانوں سے انگلیاں نکالی۔ یہ سب بات کرنے کے بعد میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ کیا ہمارے معاشرے کو صرف شراب اور سگریٹ سے خطرہ ہے، باقی سب کچھ جائز ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حق بات سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔